آپ کسی مرد کو اگر جج کرنا ہے, آپ اس کا بیہیویئر اس کی والدہ اور اس کی بہن کے ساتھ دیکھ لیں. اگر وہ گھر میں چیختا چلاتا ہے نا, فار شور وہ آپ پہ بھی چیخے. ہمارے پاکستانی معاشرے میں سب سے زیادہ عورتیں ہی کمپرومائز کرتی ہیں, مردوں کو میں نے صرف گلے کرتے دیکھا ہے. عورت کی سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ وہ جب سو کر اٹھتی ہے وہ سب بھول جاتی ہے. پراپر آرگنائزیشنز ہونی چاہیے جو ماں باپ کو ماں باپ بننے کی بھی تربیت دیں. آپ اپنے آپ کو اتنا خوش رکھو کہ لوگ آپ کو دیکھ کر خوش ہو جائیں. یار یہ کتنی خوش ہے یار اپنی زندگی میں, ایسی زندگی ہونی چاہیے. اگر آپ ایک اس طرح کی ریلیشن شپ میں, آپ ایک گرل فرینڈ ہو کسی کی, تو آپ وائفی ڈیوٹیز مت کرو, تو آپ اس کی ماں مت بنو. آپ کی بہن چاہتی ہے آپ مرد بنو, یا آپ کی ارینج میرج والی بیوی. جو عورت آپ سے محبت کرتی ہے وہ آپ کو آپ کا بچہ بنا کے رکھے گی. ہر لڑکی کو اپنا ایک بیک اپ رکھنا بہت ضروری ہے. اگر آپ نہیں رکھو گے تو سمجھو کہ دیر از نتھنگ. 13 سال کی 12 سال کی بچی کو کسی کو پیریڈز ہو گئے ہیں تو اس کی کلاس میں لڑکے اس بات پہ ہنس رہے ہوں گے, ان کو نہیں ان کی والدین نے سکھایا ہوا کہ جی یہ کیا. اس بچی کو خود نہیں پتا ہوگا اپنے کریئر کا اور آپ کی شادی کا. یہ جو 2 فیصلے ہیں نا, یہ آپ کسی کو بھی مت دو. آپ خود کرو گے نا, آپ کو ریگریٹ بھی نہیں ہوگا. میں نے اپنے ایکس کو خود چوز کیا تھا. کیا سیکھا ایکس ریلیشن شپ سے؟ نیور ایور ٹرسٹ اینی بڈی. آپ اس میں ہر گندا برا کام کر رہے ہو اور آپ اس کام کو ریکارڈ کر رہے ہو. میل کرتا ہے یا لڑکی کی دوستیں کر دیتی ہیں یا ادھر ادھر سے کوئی بھی کر دیتا ہے. جب آپ کی لڑائی ہوتی ہے اس کو لیک کر دیتا ہے. اچھا بیڈ کلچر. ہوتا کیا ہے, کس کا برا جاتا ہے؟ عورت کا. نہ سوسائٹی کا کچھ جاتا ہے, نہ اس مرد کا کچھ جاتا ہے. اور میری منگنی بھی ہو گئی تھی, میں بہت فرما بردار بچی تھی, میں نے ہاں بھی کر دی تھی کیونکہ مجھے کچھ بننا نہیں تھا. بٹ وہ جیسے ہی ہماری بات پکی ہوئی تو ان کے بیٹے نے السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں تو کہہ رہا ہوں آپ ہوسٹ کریں, آپ گیسٹ بنتے ہیں. نہیں ٹھیک ہے, سوری میں بھول گئی تھی. ایکچولی آپ جتنا پہلے سلام دیتے ہو آپ کو اتنا ثواب ملتا ہے. ہاں نہیں چلیں اچھی بات ہے, ثواب کمانے کے بہترین سے بہترین طریقے ڈھونڈنے چاہیے. تھینک یو سو مچ فار کمنگ اینڈ جوائننگ اس. So sweet of you. لولی. تو ہم آپ کی نا ریل سے اسٹارٹ کریں گے. یہ رشتہ پکا سب کے نا زبان پہ ہی چڑھ گیا. اور رشتہ کچا پکا, یہ جو پکا اور کچا پکا, یہ جو بیلنس ہے کہ جب تک ٹھیک ہے فائنینشیل اسٹیبلٹی رہتی ہے, بوائے کی گیم اسٹرانگ ہے, لینڈ کروزر ہے, اپنا گھر ہے, تب تک ذرا رشتہ پکا. جیسے ہی تھوڑا رینٹ کا گھر ہے, مہران ہے, مطلب سمجھے ذرا. ایسا ہے یا اٹس سو ٹرو. اور یہ ہونا بھی چاہیے. اٹس ناٹ اباؤٹ کہ بندے کو بہت امیر دکھانا چاہتے ہیں ہم, یا ہم چاہتے ہیں بھائی بندہ بہت امیر ہو, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. بٹ مین شوڈ بی پرووائڈر. ٹھیک ہے, وہ جانتا ہو کہ آپ کی نیڈس کیا ہیں, وہ محنتی ہو اتنا کہ وہ آپ کو وہ سب پرووائڈ کر سکے جو آپ ڈیزرو کرتے ہو. اور اس دنیا میں ہر عورت بیٹر سے بیٹر ڈیزرو کرتی ہے, ٹو بی ویری آنیسٹ. تو آئی تھنک اٹ از واٹ اٹ از. اچھا, مین شوڈ بی پرووائڈر. دیکھیں اب اس دور کے اندر تھوڑا سا ریئلسٹک اینگل دیکھیں. ایک مرد ہے وہ فائنینشلی بھی پرووائڈ کر رہا ہے, ایموشنل بھی آپ کا خیال رکھے, سب کچھ. ریئلسٹک اینگل سے بات کریں, اتنی انسٹیبلٹی ہے, فائنینس کہاں جا رہا ہے, آپ کی انفلیشن بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. اگر عورت بھی تھوڑا کام کر لے گی تو آسانی بٹ نہیں جائے گی. میں نے اپنی ویڈیوز میں کسی جگہ بھی یہ نہیں بولا کہ عورت کام نہیں کر سکتی. بالکل صحیح ہے. یا عورت کو کام کرنا چاہیے. دیکھو میاں بیوی جو ہے نا وہ ایک گاڑی کے 2 پہیے ہیں. ٹھیک ہے, تو 2 پہیوں کے بغیر وہ گاڑی نہیں چل سکتی. بالکل ٹھیک ہے. سو دیٹس وائی تو پرووائڈر والا مطلب پرووائڈر مینس کہ کچھ مرد ہوتے ہیں نا وہ بالکل عورتوں پہ ڈپینڈ ہونے لگ پڑتے ہیں. ٹھیک ہے, لائک میرے پاس ایسی بہت سی اچھی ایگزامپلز ہیں اور میرا اپنا پرسنل ایکسپیرینس بھی رہ چکا ہے. تو اس وجہ سے تو بات اس طرح کی ہے کہ ایک بندہ ہے, اس کو عورت کی کمائی کی عادت ہو گئی ہے. ٹھیک ہے, وہ گھر بیٹھ کے بس اس پہ کھائے گا, جوا کھیلے گا, یہ کرے گا وہ کرے گا. اور یہ ہمارے معاشرے میں بہت کامن ہو گیا. ٹھیک ہے, اس کی وجہ سے مار کٹائی اور وہ یا ایگزیکٹلی. تو بس اس چیز کو کم کرنے کے لیے ہم یہ چیز کہہ سکتے ہیں کہ اگر مرد کام کر کے تھکا ہوا گھر آئے گا اور اس کو آگے خوبصورت سی بیوی ملے گی تو پھر اس کی زندگی اچھی رہے گی, بہترین. اور اگر خوبصورت نہ ہو تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ عورت خوبصورت نہ ہو. یہ تو بات ہے, کوئی بھی عورت ایسی نہیں. دیکھیں نا, میں آپ کو ریئلسٹک ڈیٹا سے بتا رہا ہوں, مرد حضرات زیادہ تر صرف بیوٹی کو دیکھ رہے ہیں, وہ نہیں دیکھ رہے ان کا مائنڈ سیٹ ان سے زیادہ لائن ہوتا ہے کہ نہیں, صرف پکچر کے اوپر کھڑے ہیں, کلک پہ کھڑے ہیں, ہاں یہ پیاری لگی, ڈن کرائیں, رشتہ بھیج دیں. تو شادی از اے بگ تھنگ. ٹھیک ہے, اس میں صرف شکل سے تو نہیں شادی ہو سکتی. اب خاندان تو اپنی جگہ, خاندانوں کو بھی چلیں ایک سے کے لیے سائڈ کریں, 2 بندوں کو دیکھیں, کریئر گولز, پرسنل ویلیوز, آپ کا جو بھی وٹ ایور, تو اٹس بیونڈ بیوٹی رائٹ.
تو وہاں سے تھوڑا سا صرف وہ وہی بات ہے کہ گھر آئے تو خوبصورت سی شکل تو دیکھ لیں, خوبصورت سی شکل سے کیا الفاظ ہے, کیا بانڈنگ ہے, وہ مس ہے. اور یہاں سے لڑکیوں کے اینڈ سے یہ فائنینس دیکھ رہی ہیں اور کمپیٹیبلٹی نہیں دیکھ رہی ہیں. تو کیا یہ مطلب چل رہا ہے؟ اچھا, میرے لحاظ سے خوبصورت بیوی کا مطلب یہ ہے کہ وہ عورت جو دل کی خوبصورت ہوتی ہے. ٹھیک ہے, بیوٹی ڈزنٹ میٹر لائک کہ وہ فیس کی ہو یا سم تھنگ یہ وہ. اور ایک ایسی عورت خوبصورت ہوتی ہے جو گھر بنانا جانتی ہوتی ہے. اگر ایک مرد تھکا ہارا گھر آ رہا ہے نا, اور وہ سچ میں مطلب اپنی مردانہ ڈیوٹیز پوری کر رہا ہے, وہ ٹائم پہ کما رہا ہے, کام کر رہا ہے, باقی ساری چیزیں آپ کو پرووائڈ کر کے دے رہا ہے, تو آئی تھنک عورت کو چاہیے کہ وہ اس ٹائم پہ اس کے ساتھ ویسے کھڑی ہو کہ اگر گھر کا ماحول ایسے بنا کے رکھے کہ وہ آئے تو اس کو سکون فیل ہو, وہ ایسا نہ فیل کرے کہ یار میں کتنے پھنس گیا, وہ والی چیز نہ ہو. کہ آج کل وہی بات ہے کہ یار دونوں مل کے چلیں گے تو سب چلے گا. دونوں مل کے مطلب چلیں, رول بانٹ لیے, باہر کا تم نے کر لیا, گھر کا میں نے دیکھ لیا, ذرا سارٹیڈ, ذرا ہیپیلی آپ اس چیز کو تھوڑا سا نیویگیٹ کر سکتے. ہاں, اور اپنا گھر ہونا بہت ضروری ہے. ہاں, یہاں وہ اس لیے کہ آج کل ساسیں بہت ساس بن چکی ہیں, نندیں بہت نند بن چکی ہیں. تو وہ جب اوپر نیچے بات ہوتی ہے تو عورت کو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ میں یار ایک گھر میں 25-20 سال میں پلی بڑھی ہوں, میں اس کے لیے وہ گھر چھوڑ کر آئی ہوں, میں اس کی بیوی بن چکی ہوں, اور اب بندہ یہ مجھے وہ پیریورٹی نہیں دے رہا, اس کے گھر میں مجھے ڈسرسپیکٹ کیا جا رہا ہے, میری وہ ویلیو نہیں ہے. جب اس کا ایک اپنا گھر ہوگا نا تو وہ لڑے گی بھی تو اپنے شوہر کو لڑ کے بولے گی چلے جاؤ میرے گھر سے, ٹھیک ہے. اچھا, الگ چیز ہوگی. اچھا ٹھیک ہے, اسی کے گھر سے اسی کو نکال دو. وہ ایک پھر اس عورت کا گھر ہو گیا ہے, ٹھیک ہے. تو عورت گھر سے باہر جاتی ہے, اچھی نہیں لگتی ہے. امیجن کریں, دیکھیں اب کیسے گھر اب کہاں چلے گئے, ہر بندہ کہاں گھر بنا سکتا ہے, رینٹ کا بھی معاملات وغیرہ تھوڑا سیٹلمنٹ ہو سکتی ہے. یہ تو ہماری حکومت کا قصور ہے نا کہ انہوں نے حالات اتنے خراب کر دیے. ہونا چاہیے, انہیں بھی چاہیے کہ وہ ینگ جنریشن کو پرووائڈ کرے. باقی ساری کنٹریز میں بہت مدد کرتے ہیں ینگ جنریشن جتنی بھی ہوتی ہے. اگر کوئی ینگر ہے اور وہ خود کو اکیلا آن کر رہا ہے تو ان کے ہیلتھ کے جتنے خرچے ہوتے ہیں, سارا کچھ وہ ان کی کنٹری جو ہے وہ ان کو پرووائڈ کرتی ہے. کافی ساری کنٹریز میں یہ سب ہے. ہمارے پاکستان کوئی فیسلٹی نہیں دے رہا, تو بہت سے ایشوز ہیں جس کی وجہ سے گھر نہیں چل رہے ہیں. اچھا سمجھے, جیسے اپنے امپورٹینس آف یو کوڈ سے وہ فائنینشیل اسٹیبلٹی میں ہی آ رہا ہے کہ گھر ہو, ٹھیک ہے, اچھا ذرا لیونگ لائف اسٹائل ہو, تھوڑا سا آپ ذرا سیف فیل کرتے ہو. بٹ یہ کافی پریولنٹ ہو چکا ہے, اور یہ سب کی کہیں نہ کہیں یہ ڈیمانڈ ہے. جو سلائٹلی آپ کو لگتا ہے کہ یہاں پہ تھوڑا کمپرومائز ہو جاتی ہے, وہ کمپیٹیبلٹی جو ٹرولی میٹر کرتی ہے. جیسے کہ ٹھیک ہے, ایک بندہ ہوگا, اس کا اپنا گھر نہیں ہوگا, رینٹ پہ 50 سال رہ کے اپنی پے رول سے ایک اچھی فیملی کا جو بھی سیٹ اپ وغیرہ چلا سکتا ہے, بٹ اس کے ساتھ شاید تھوڑی کمپیٹیبلٹی بہتر ہو, شاید اس کے اندر اسٹرگل یا وہ جو فیملی ویلیوز زیادہ ہوں. ایک بندہ جو اس کا کاروبار بڑا سیٹ ہے, تھوڑا سا سلائٹلی لٹل ٹاکسک ہے, پر وہ تھوڑا سا ذرا, تو وہاں پہ کیوں اس طرف زیادہ دھیان چلا جاتا ہے؟ ایکچولی جس بندے کا کاروبار ہوتا ہے نا, اگر اس کے اندر لائک تھوڑے وہ ٹاکسک پن ہے یہ وہ, تو وہ اس کے کام کے پریشر کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی ریزن ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن میں بالکل بھی یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ انسان بہت زیادہ کماتا ہو یا کچھ بھی کرتا ہو. آبویسلی آپ کو پہلے مورلز اینڈ ویلیوز اپنی جو ہیں, اپنے اسٹینڈرڈس آپ نے اتنے بنانے ہیں کہ مین شوڈ بی ریسپیکٹفل ٹو یو, تو اس کے بعد ہی آپ اس کے ساتھ شادی کا فیصلہ کر سکتے ہو. ٹھیک ہے. اور وہ عورتیں جو شادی کر لیتی ہیں اور پھر سوچ لیتی ہیں اب جینا مرنا یہاں ہی ہے, ان کو بھی میرا یہی مشورہ ہے کہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے. آپ کے پاس ہر عمر میں آپشنس موجود ہیں. اگر وہ آپ کو 3 بچوں کے بعد بھی ڈسرسپیکٹ کر رہا ہے تو اس کے بچے اس کے پاس رکھ کر, یا اس کے بچے اگر آپ نے اس سے لینے ہیں تو آپ جو بھی وہ تھوڑا سا ریسپیکٹفل طریقے سے ڈیورس کو بھی نارملائز کر دینا چاہیے, as long as کہ وہ بہت زیادہ. ایگزیکٹلی, روز مار کٹائی ہو رہی ہے, شوہر عورت کو گھر سے مار کے نکال رہا ہے, اس چیز سے زیادہ بہتر ہے کہ اگر نہیں چل رہا تو آپ اس کو ختم کر دو. دیٹس اٹ. رائٹ, ریدر دین کہ وہ جو پورا ایک جنریشن ٹراما بلڈ کر دیتے ہیں کہ سامنے لڑنے پر نبھا رہے ہیں, سامنے یہ نظر یہ آ رہا ہے کہ جی واہ بھائی واہ کیا بات ہے, شادی ہوئی ہے. ایگزیکٹلی. آن دی ادر سائڈ اف یو آر ناٹ ریڈی تو سو ڈونٹ گیٹ میریڈ جسٹ بیکاز آف پریشر. سوسائٹی کا پریشر ہے, بہنوں کی شادی ہوگی ہے, بھائیوں کی شادی ہوگی ہے, نہیں تم تیار نہیں ہو تو مت کرو, تم رسپانسبلٹی اس مینٹالٹی کے ساتھ. ٹھیک ہے, وچ از گڈ, بٹ آپ کو بھی پتہ ہے پاکستان میں کہیں نہ کہیں سارے کلچرلی انفلوئنسڈ ہیں, ساروں کے معاملات بڑے آف ہیں. ہم ٹھیک ہے آئیڈیلائز باتیں بھی کر سکتے ہیں سب کچھ, پر ریئل آپشن نہیں ہوتے. اب اس اینگل میں دیکھتے ہوئے 30-35 ایک بایولوجیکل کلاک ہے, ویمن کی بھی ریپروڈکشن کی سارا کچھ, تو وہ کہیں نہ کہیں پریشر فیل کر رہی ہوتی ہیں کہ جلدی سے جلدی شادی کرنی ہے. اب اس میں یہ ساری ویلیوز, یہ ٹیک مارکس سب کچھ نہیں ہو پاتا, تو کمپرومائز کرنا وہ کیا اس وقت کر لینا چاہیے, یا ٹھیک ہے نہیں ہو پاتا تو
اسٹینڈ فار یور سیلف. آپ کمپرومائز کرو, ضرور کرو. آپ ایک بندے کے ساتھ پوری زندگی گزارنے کا فیصلہ کر رہے ہو, ٹھیک ہے, آپ کمپرومائز کرو ان چیزوں کے اوپر جن کے اوپر بنتا ہے. ایک, رسپیکٹ پہ نو کمپرومائز, ٹھیک ہے, اس پہ تو بالکل بھی نہیں بنتا. نمبر 2, لویلٹی. اگر ایک مرد آپ کے ساتھ لائل نہیں ہے نا, ٹھیک ہے, تو وہ آپ کو وہ زندگی کبھی پرووائڈ نہیں کر سکتا. اب ایک بندہ ہے وہ ایک بیوی نہیں رکھ سکتا, وہ اپنے ٹھڑک کے پیچھے 2 اوپر سے اور اٹھا کے اس کے سر پہ لاد دے گا, تو وہ بیچاری کہاں جائے گی, جو کہ اس کے لیے گھر بار سارا کچھ چھوڑ کے آئی ہے. یہ 2 چیزیں ہونا بہت ضروری ہیں. باقی ساری چیزوں پہ کمپرومائز ہو جاتا ہے, بزنس پہ ہو جاتا ہے, کاروباری مسئلوں پہ ہو جاتا ہے, اور عورتیں کرتی ہیں. ہمارے پاکستانی معاشرے میں سب سے زیادہ عورتیں ہی کمپرومائز کرتی ہیں. مردوں کو میں نے صرف گلے کرتے دیکھا ہے, ہاں, کہ یہ نہیں ہے, ویسے نہیں, وہ نہیں ہے. یا اچھا سامنے اس میں فائنینشیل انڈیپینڈنس کا بھی ایک بڑا رول ہے. کہ جیسے آپ نے کہا کہ مین شوڈ بی پرووائڈر, وہ بن بھی جاتے ہیں 10 سال کھلا پلا رہے ہیں. اب عورت وہ اپنی فیملی لائف سنبھال رہی ہے, بچے سنبھال رہی ہے, اب وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہو گئی ہے, اس کا کریئر آؤٹ ڈیٹڈ ہو چکا ہے. اب آل آف اے سڈن شی گیٹس ٹو نو کہ یار مائی ہسبینڈ از چیٹنگ, اور مے بی شی از انٹرسٹڈ ان سم ون ایلس, اور وہ دوسری شادی کرنے والا ہے. اینڈ ناؤ شی ہیز نو ویئر ٹو گو. ایسا فائنینشیل انڈیپینڈنس کی جو ایمفسائز ہے کہ نہیں کرنا ہی کرنا ہے, نکلنا ہے, وہ امپورٹنٹ ہے. بہت زیادہ, نیویگیٹ کریں ذرا تھوڑا سا. بہت زیادہ. ہاں, پہلے کی جو سوسائٹیز تھی, پہلے جو زمانہ آ رہا تھا ہمارے اماں ابا اور دادے لوگوں کے زمانے کا, اس وقت پہ اتنی اس چیز کی نالج نہیں تھی لڑکیوں کو, ان کو سکھایا نہیں جاتا تھا. وہ جو چیزیں ہو گئی ہیں ہمیں ان چیزوں کو ریپیٹ نہیں کرنا چاہیے. اب نیو جنریشن ہے, ٹھیک ہے, ہمیں چاہیے ہم اپنی بیٹیوں کو, کوئی گاؤں دیہات میں بھی اگر ہے نا, ہمیں چاہیے, اور وہ پڑھا بھی رہے ہیں ماشاء اللہ, انہیں بھی پتہ ہے کہ نہیں یہ چیز نہیں کرنی ہے. وہ کوئی بہت جاہل ہوں گے جو اپنی بیٹیوں کے رشتے کر دیتے ہیں, ان کو فائنینشلی انڈیپینڈنٹ نہیں ہونے دیتے. آپ ان کو ہونے دو. جہاں پہ میں نے گھر کی بات کی ہے نا کہ ایک مرد کے پاس اس کا گھر ہونا چاہیے, وہ گھر اس لیے کہ اس میں اس کی عورت رہ سکے. لیکن ایک عورت اگر فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہوگی نا, تو کل کو اگر وہ اس کو اس گھر میں نہیں بھی رہنے دیتا نا, تو وہ خود کا گزارا کر سکتی ہے. ڈیفینیٹلی. تو اس کے پاس بیک اپ ہونا چاہیے, اور ہر لڑکی کو اپنا ایک بیک اپ رکھنا بہت ضروری ہے. ہیلو, آئی ایم اکلب, فاؤنڈر آف رخصت. رخصت پاکستان کی پہلی میچ میکنگ ایجنسی ہے. ہم کسی میٹریمونیل ایپ کی طرح کام نہیں کر رہے جہاں پہ آپ کا سارا ڈیٹا پبلک ہوتا ہے, اور نان سیریس ٹائپ کے لوگ ہی صرف ٹائم پاس کر رہے ہوتے ہیں. اور نہ ہی ہم کسی ٹریڈیشنل میرج بیورو کی طرح کام کر رہے ہیں جہاں پہ آپ کو رشتہ آنٹی کلچر سے ڈیل کرنا پڑتا ہے. رخصت کی اپروچ بالکل ڈفرینٹ ہے. رخصت میں ہماری ٹیم آف سائیکالوجسٹ آپ کی ریکوائرمنٹس کو اچھے سے سمجھتی ہے, اور صرف ان سے ملاتی ہے جو آپ کے لیے جینوئنلی کمپیٹیبل ہوں. تو اگر آپ یا آپ کا کوئی جاننے والا لائف پارٹنر کی تلاش میں ہے, تو ابھی www.rukhsat.com پر فارم سبمٹ کریں. ہماری ٹیم آپ کو خود کانٹیکٹ کرے گی. اور ہاں, چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا, تاکہ ہم آپ کے لیے ایسا کانٹینٹ لاتے رہیں جو آپ کی پرسنل اور میریٹل لائف دونوں میں آپ کو ہیلپ آؤٹ کرے گا. تھینک یو سو مچ, انجوائے یور شو. اگر آپ نہیں رکھو گے تو سمجھو کہ دیر از نتھنگ, اور مرد کا کبھی بھی کچھ بھی پتہ نہیں چلتا. تو کہیں نہ کہیں ٹائم سے اپنے نام کچھ کروا لیں. ہاں دیکھو نا, اللہ تعالیٰ نے الاؤ بھی 4 شادیاں مردوں کو کی ہیں. کیوں؟ کیونکہ پتہ ہے نا کہ یار ان کا یہ مائنڈ سیٹ ہے, ٹھیک ہے, اللہ نے آپ کو بنایا ہے, اللہ کو پتہ ہے کہ آپ کیسے ہو اور آپ نے دنیا میں جا کے کیا کیا کرنا ہے, ٹھیک ہے. تو وہ جو چیز, عورتوں کو تو اس چیز کی بالکل بھی اجازت نہیں, اور عورتیں کرتی بھی ایک مرد کے ساتھ کمپرومائز ہوتے ہیں. آج کل چیٹنگ اور یہ سب, یہ صرف اور صرف ہمارے جنریشنل ٹراماز اور تربیت پہ بھی بہت ڈپینڈ کرتا ہے, جس کی وجہ سے لڑکیاں یہ حرکتیں کر رہی ہیں. زیادہ تر لڑکیاں کمپرومائز کرتی ہیں ان چیزوں پہ. تو جب آپ کو پتہ ہے کہ یار اب اس نے کرنا ہی کرنا ہے, اس کو ویسے بھی الاؤ ہے, ٹھیک ہے, وہ الگ بات ہے کہ اسلام میں یہ بھی ہے کہ جی آپ اپنی بیگم سے پوچھے بغیر نہیں کر سکتے ہو, لیکن یہاں پہ نہیں کر لیتے ہیں یہ وہ. لیکن جب آپ کو پتہ ہے کہ یار مرد کبھی بھی کسی بھی عمر پہ بدل سکتا ہے گرگٹ کی طرح, تو پھر آپ خود کا اپنا بیک اپ تھوڑا سا ذرا سیف چلو, تھوڑا سا ذرا اس سے. فیملیز کو چاہیے کہ وہ جو ڈاوری ان کو دے رہے ہیں ایسے ہزاروں لاکھوں کروڑوں کی, اور یہ وہ, اس سے بہتر ہے آپ اپنی بیٹی کے نام ایک گھر کر دو, یا آپ اپنی بیٹی کو کوئی ایسا ایک چھوٹا سا, میں کہتی ہوں, کمرہ بھی دے دو نا, ٹھیک ہے. آپ کو اس کے نام ایک زمین رکھنی چاہیے. کل کو وہ اگر کہیں سے بھی بے گھر ہوتی ہے تو اس کو پتا ہو کہ یہ میرا گھر, بھائیوں کے گھروں میں جا کے نہ رہنا پڑے, بہنوں کے گھروں پہ نہ جائے, ٹھیک ہے. اچھا, یہ بہت اچھی بات کی آپ نے کہ ظاہر ہے کہ وہ جو اتنا ہم لوگ ایکسپینڈیچر لگاتے ہیں شادی کے 2-3 دن کے لیے, جی کروڑ روپیہ لگا دیتے ہیں. میں آپ کو ایوریج ایک مڈل کلاس بندہ بھی 1 کروڑ روپیہ لگا دیتا ہے شادی پہ, اور یہ واقعی ریئل ڈیٹا ہے. یہی 1 کروڑ کیا 50 لاکھ کا پلاٹ کر دو, 10 سال بعد وہ 5 کروڑ کا ہو جائے گا. تو آپ یہ مطلب یہ مائنڈ سیٹ
پتہ نہیں ہے اور کتنا ایلین کانسیپٹ بھی نہیں ہے, یہ سب کو پتہ ہے پھر بھی یہ نہیں نکلتے. کیوں نہیں نکلتے؟ نالج نہیں ہے, اویئرنیس نہیں ہے ان چیزوں کی. ہمارے یہاں بس یہ کہا جاتا ہے جی بیٹی پڑھاؤ تو بیٹی کو پڑھاؤ اینڈ دیٹس اٹ. اس چیز کو ابھی آ کے کر دیا, ابھی وہ پڑھا رہے ہیں لیکن اس کو انڈیپینڈنٹ نہیں ہونے دے رہے. اگر کچھ جگہوں پہ انڈیپینڈنٹ ہونے دے رہے ہیں تو اس کے ذہن میں ایک ہی بات ڈال رہے ہیں کہ ہم تمہاری شادی کرنے لگے ہیں اور تم نے اس بندے کے ساتھ اپنی زندگی گزارنی ہے اور تمہارا واپس آنے کا کوئی چانس نہیں ہے. ٹھیک ہے, مطلب بس اب لاش آئے گی. مجھے تو چاہیے, میرا تو یہ کہنا ہے کہ ان چیزوں پہ پراپر آرگنائزیشنز ہونی چاہیے جو ماں باپ کو ماں باپ بننے کی بھی تربیت دیں. یہ ہونا چاہیے کیونکہ آج کل اس سوشل میڈیا کے دور میں بچوں کو ریز کرنا بڑا مشکل ہو گیا. ہمیں سب کچھ بتا دیتے ہیں, بیٹا یہ نہیں کرنا, وہ نہیں کرنا, یہ نہیں کہ بیٹا یہ ایسے کرنا, ماں بننا ایسا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, پریگنینسی کے بعد آپ کی ہیلتھ ایسی ہو سکتی ہے. ہر کسی چیز کے لیے پریپیئر نہیں کر رہے, ہم سب کچھ خود ہی لرن کر رہے ہیں جو کہ کہیں نہ کہیں غلط بھی لرن کرنا پڑتا ہے. یہی بات ہے, رائٹ, یو رائٹ. تو ہیلدی ریلیشن شپ, آپ کی نظر میں ایک ہیلدی ریلیشن شپ کیسے آئیڈیلائز کرتے ہیں, اس کو کیسے دیکھتی ہیں, کیا ہے؟ ایک چھوٹا سا گھر. اوکے, دیکھ لیں باتیں اینڈ پہ نکلی نا, لیوش سی شادی ہو رہی ہے سامیہ کی, پوری بلاگر کمیونٹی اکٹھی ہو کے پیسہ پیسہ دھڑلہ مچا ہوا ہے, بڑے سے کسی گھر میں 5 کنال کے, اللہ کرے ایسے ہی, اللہ کرے, وہ تو میرا نصیب ہے. آئیڈیلائز جب کر رہی ہیں تو وہی بتائیں گے جی میرا نصیب. لیکن نہیں, آپ نے میرا نظریہ پوچھا ہے نا کہ ہیلدی ریلیشن شپ, یہ تو چلو اگر آپ کے نصیب میں کوئی آ جاتا ہے, جیسے اروپ کو ڈکی جیسا ایک امیر انسان مل گیا ہے, تو اگر آپ کے نصیب میں کوئی اس طرح کا بندہ آتا ہے, اچھا عورت رسک لے کر آتی ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں رجب کی شادی ہوئی ہے, ان کی بیوی ان کا رسک لے کر آئی, جب سے وہ ان کا نکاح ہوا ہے رجب کے حالات بالکل بدل گئے ہیں. تو یہ چیزیں تھا وہ, خیر البتہ چلیں اور ہو گیا, چلیں ٹھیک ہے. ہاں, وہ خود اپنے منہ سے بھی یہ چیز بولتے ہیں بہت زیادہ کہ میری بیگم کی وجہ, اور یہ بہت اچھی بات ہے. عورت سچ پہ اپنا رسک لے کر آتی ہے, اور اوبویسلی میں کسی گھر جاؤں گی میں اس کا اپنا رسک خود لے کر جاؤں گی, لیکن میری نظر میں جو ہیلدی ریلیشن شپ ہے وہ یہ ہے کہ ایک چھوٹا گھر ہونا چاہیے. آپ کے پاس بہت بھی پیسہ ہے نا, گھر اتنا ہونا چاہیے کہ آپ ایک دوسرے کے قریب فیل کر سکو. بڑے گھر میں گم ہو سکتی ہوں, پھر میں اس کو ملنے نہیں والی, میں ویسے ہی بہت چھوٹی سی ہوں. چھوٹا سا گھر ہونا چاہیے اور اس گھر کے اندر سکون ہونا چاہیے. اگر آپ کی آپس میں لڑائی ہوگی ہے نا, آپ دونوں میاں بیوی کا معاملہ, آپ کے والدین کو نہیں پتہ ہونا چاہیے. عورت کا کام نہیں بنتا چیخ کر امی انہوں نے یہ کر دیا, وہ کر دیا, یہ ایسے وہ ویسے. مرد کا کام نہیں بنتا اپنے ماں باپ کے سامنے اس کو ڈسرسپیکٹ کرے. آپ کی بات کمرے تک رہنی چاہیے, آپ کے بچوں کو بھی نہیں پتہ ہونی چاہیے. یہ چیزیں نہیں ہیں, لوگ نہیں کرتے ہیں. یہ واقعی بڑا پرائیویسی, انویٹ کر کے رکھ دیتے ہیں, پورا خاندان اکٹھے کر لیں گے, چھوٹی سی بات پہ لڑائی ہو رہی ہے, تایا تائی اور باہر کے لوگ آ کے آپ کے فیصلے کریں گے. ایڈوائز بھی کر رہے ہوتے, بیٹا آپ ایسے نہیں کہو بھائی, ہو آر یو. اور وہ لوگ جو کہ آپ سے ویسے ہی چل رہے ہیں, وہ آپ کو کیا ایڈوائز دیں گے؟ آنیسٹ ایڈوائس بھی نہیں دیتے, آف کورس کبھی بھی نہیں دیتے. کبھی بھی نہیں. آج کل تو کوئی آپ کا اپنا نہیں ہوتا, یہ دوست رشتہ دار کچھ بھی نہیں. واحد رشتہ جو آپ کہہ سکتے ہو نا کہ یہ چلنے والا ہے, ٹھیک ہے, وہ وہی رشتہ ہے جس کو آخرت کے بعد بھی رکھا گیا, اور وہ ہے میاں بیوی کا. بالکل, میاں بیوی کا سب سے پیور, سب سے کلوز اور سب سے لمبا. آئیڈیلی دیکھا جائے تو ہم سب سے زیادہ اپنے میاں اور بیوی ہی آپس میں رہتے ہیں. آپ میچیور ہوتے بھی نہیں ہو تو آپ کی ایک بندے سے شادی ہوتی ہے, اس کے ساتھ آپ میچیورٹی سیکھتے ہو, اور آپ کا بڑھاپا اس بندے کے ساتھ گزرنا ہے. بچوں کی شادیاں ہو جاتی ہیں, وہ چلے جاتے ہیں, اور بڑے سیلفش ہوتے ہیں, نکل جاتے ہیں. ہمیں ہی دیکھ لو, ہم نے کتنا ٹائم اپنے پیرنٹس کے ساتھ گزار لیا, یونیورسٹی, ہاسٹلز اور یہ لائف. نہیں وہ ٹائم نہیں گزارا. اسکول میں بھی 24/7 تو اسکول اینڈ اکیڈمیز اور ٹیوشن نہیں ختم ہوتا تھا, رات کو آنا اور سو جانا. تو آپ کا سب سے زیادہ وقت جو گزرتا ہے وہ آپ کی بیوی کے ساتھ گزرتا ہے. ٹھیک ہے, آپ نے دکھ سکھ اس کے ساتھ شیئر, مطلب اپنے بانڈ پہ کام کر, ہیلدی ریلیشن شپ میں which you are saying, ایک ٹھیک ہے, جو بھی جتنا بھی گھر ہو اچھا ہو, سکون ہو. سکون کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ سکون کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ دیکھیں, ایک بندہ نا وہ کہتے ہیں کہ وہ رونا دھونا والا نہ ہو. مطلب سکون اس کو کہتے ہیں, میں کیسے بتاؤں. ہاں, آپ کا دل پریشان ہے, آپ اس ٹائم پہ بات نہیں کرنا چاہ رہے ہو, وہ آپ کو سمجھے, وہ اس بات کو وہاں پر ختم کر دیں. عورت کی سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ وہ جب سو کر اٹھتی ہے وہ سب بھول جاتی ہے, وہ اس بات کو کنٹینیو نہ کرے. سب عورتیں 95%. اچھا, ریئلی؟ چلیں ہاں, ویسے ٹھیک ہے, یہ بات سچ ہے کیونکہ ہمارے موڈ سوئنگس چلتے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ ہمارے موڈ سوئنگس کے لحاظ سے چلے, یہ سکون ہے. اور جہاں تک اس کے سکون کی بات ہے
تو یار ہماری ایک اسمائلی کافی ہے. یہ صحیح ہے. ہاں ٹھیک ہے. اچھا تو مطلب یہ کہ آپ سافٹ لٹل جیسچر کی بات کریں گے, تھوڑا سا اسپیس دینے کی, کہ ذرا تھوڑی سی اسپیس دے سکے کہ یار ابھی نہیں ہے, ابھی ٹھیک ہے, ابھی میں اس زون میں ہوں, پیچھے نہ پڑ جائے, پیچھے نہ یہ نہ ڈال لے کہ نہیں یہ تو اب تو بات ہوگی, کر کے رہنا ہے. نہیں نہیں بہترین. انریلسٹک ایکسپیکٹیشنس کے بارے میں بتائیں سامیہ, جو لڑکوں اور لڑکیوں کی آج کل ہیں ایک دوسرے سے. جیسے مے بی فار انسٹنس کہ آج کل ذرا ڈیٹنگ اسٹارٹ ہوتی ہے تو ہر ہفتے بکے آ رہا ہے, فلاورز آ رہے ہیں, کافی بینس پہ کافیز چل رہی ہیں, ٹھیک ہے, ہر جگہ لوگ جا کر ایک ایسا سیٹ آف اسٹینڈرڈ بنا چکے ہیں جو کہ ریئلسٹکلی اٹس ناٹ اباؤٹ بینگ اے میر بٹ پریکٹیکلی پاسبل نہیں ہے. اور وہ ہوتا ہی کہ اس ہائی میں وہ رہتے ہیں بٹ وہ لانگ ٹرم سسٹینیبل پلان نہیں ہوتا, اینڈ ایونچولی دے لوز دیئر اٹریکشن اینڈ اٹ لیڈس ٹو دین اگین سیپریشن. تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اچھا, اکارڈنگ ٹو می آئی ہیو اے ویری گڈ پیپل اراؤنڈ می. اگر میں اپنے بھائی کی بات کروں تو وہ مجھے صبح اٹھ کے فروٹ کاٹ کے دے دیتا ہے. یہ ایک چھوٹا سا گیسچر ہے, جم جانے سے پہلے اپنے لیے کاٹتا ہے, میرے لیے بھی کاٹ لیتا ہے, مما سو رہی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, یہ ایک چھوٹا سا گیسچر ہے. میں بدلے میں کیا کرتی ہوں کہ شام کو اس سے کہیں باہر لے جاتی ہوں, بیکاز ہی ڈونٹ نو ہاؤ ٹو ڈرائیو. تو ابھی وہ مجھ سے 1 سال چھوٹا ہے, ہم ایج فیلوز ہیں, یہ بھائی تک کی. اگر میں اپنی دوست کی بات کروں تو وہ بھی اسی طرح, اگر میں بیمار ہوں میرے لیے کوئی ایک گلاب کا پھول بھی لے آئے گی تو میرے لیے بہت میٹر کرتا ہے. اب جہاں تک پارٹنر کی بات آتی ہے, دیکھو زندگی میں سب کی بہت ٹینشنز ہوتی ہیں, اور ایک بندہ جو کہ آپ کے ساتھ رہ رہا ہے یا نہیں رہ رہا, لیکن وہ اگر آپ کا پارٹنر ہے تو پھر وہ آپ سے وہ چیزیں اس طرح سے ڈسکس بھی کر رہے ہو, اور اس کے باوجود آپ اس کو یہ کہہ رہے ہو کہ نہیں تم یہ کرو ہی کرو, تو پھر وہ ایک غلط چیز ہے. لیکن آپ ایک دوسرے کے لیے ایفرٹس کرو, ٹھیک ہے, کچھ بھی نہیں لا رہا, یہ نہیں میں کہہ رہی کہ وہ روز بھائی گلاب کے وہ ہزاروں کے پھول اٹھا کے, آج کل پھول بھی بڑے مہنگے ملتے ہیں, ہزاروں کے پھول اٹھا کے لے جاؤ اور بولے کہ ہاں میں یہ تمہارے لیے لے کر آئے. بالکل بھی نہیں یار, تم درخت سے توڑ کے پتا لے جاؤ, ٹھیک ہے, تم پتا بھی نہ لے کر جاؤ, تم بس گھر ایک مسکراہٹ کے ساتھ انٹر ہو جائے, ہائے جانو, بس صحیح ہے انرجی آپ تو ایگزیکٹلی. اور اسی طرح عورت کی جس طرح کے اس کو لے کر مرد کو ہے نا کہ مطلب اس طرح سے مجھے ٹریٹ کرے اور مجھے اس طرح کی ویلیوز چاہیے, اس طرح مردوں کی بھی آج کل اسٹینڈرڈس بہت ہائی ہیں, ٹو بی ویری آنیسٹ, دے وانٹ پرنسس ٹریٹمنٹ. تو اس کے لحاظ سے کہ پھر اس کو بھی کمپرومائز کرنا چاہیے, وہ پہلے خود کو دیکھیں کہ وہ اس کو کیسے ٹریٹ کر رہا ہے, اور عورت آپ کو ہمیشہ ویسے ٹریٹ کرتی ہے جیسے آپ اس کو ٹریٹ کرتے ہو. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, اس کے اندر ایٹ دا سیم ٹائم میں تھوڑا سا اس میں یہ اینگل ضرور ڈسکور کرنا چاہوں گا کہ سم ہاؤ کہیں نہ کہیں ہم پھنسے ہوئے ہیں ٹریڈیشنل اور ماڈرن بننے کے چکروں میں, ٹھیک ہے, سب کا یہ حال ہے, پاکستان میں تو اسپیسیفکلی, ٹھیک ہے. اب وہاں پہ وہ ایکسپیکٹیشنز میٹ بھی کرنی ہے, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ اگر ہم کافی پئیں گے تو سرٹن پلیس پہ پئیں گے, ٹھیک ہے, اگر ہم کپڑے پہنیں گے تو سرٹن برانڈ کے کپڑے پہنیں گے, ورنہ ہم, اور یہ پریشر بھی ہوتا ہے, ایک دوسرے کو پرووائڈ کرنے کا بھی پریشر ہوتا ہے, لوگوں کو دکھانے کا فون ہوگا تو آئی فون ہوگا, ٹھیک ہے. تو یہ سب چیزیں لوگ اپنی کیپیسٹی سے زیادہ کر کے ریلیشن شپس کے ساتھ لنک کر دی ہے, وچ بیکمز اے پرابلم. تو وہ آپ کوئی ایڈوائز کرنا چاہتی ہیں یا یو آر آلسو پارٹ آف اٹ؟ نہیں, دا تھنگ از دیٹ کہ آپ اپنے خواب اونچے دیکھو, خواب اونچے رکھو, ورنہ آپ پیچھے ہی رہ جاؤ گے. ایک بندہ اگر اس کی سوچ وسیع نہیں ہے نا, انفیکٹ کہا جاتا ہے کہ ان دوستوں میں بیٹھو جن کی سوچ وسیع ہے. خواب اپنے اونچے رکھو, لیکن ان خوابوں کو ضد مت بناؤ. جب آپ کے خواب اونچے ہوں گے, آپ کا دل, آپ کی محنت خود بخود رنگ لے آئے گی, اور آپ کے پاس وہ چیز ایک نہ ایک دن ہوگی, ٹھیک ہے. بٹ ایکسپیکٹیشن ہے, یہ تو اب اچھا ہے کہ آپ اپنے لیے کرو, خود ہی ہو, آپ کو جو مرضی آپ کماتے ہو, کھاتے ہو, جو مرضی پہنو, کھاؤ, پیو, وٹ ایور. بٹ سوسائٹی پرووائڈنگ کا ہے, جیسے پارٹنر کو, جیسے مردوں کے لیے تھوڑا سا پریشر فیل ہوتا ہے کہ جی اب سیٹ آف سرٹن پہ, اب یہ دیکھو یار اس کی بیوی تو یار یہ مطلب یہ کیا کر رہا ہوگا, یہ مطلب ہوتا ہے نا تھوڑا سا ہوتا ہے. تو وہ پریشر کی اس پرووائڈنگ کے اینگل سے بتائیں جس پہ وہ خود ارن کر کے اپنے پہ نہیں لگا رہی ہے. اچھا, بعض اوقات تو آج کل اس طرح بھی ہوتا ہے, اگر ہم فیملی ولاگر سے تھوڑا ہٹ کے بات کر لیں ریئل لائف کی, تو اس میں تھوڑا اس طرح سے ہوتا ہے کہ عورتیں خود بھی کما رہی ہوتی ہیں, ڈیڈس وائف بھی, گھر کا نظام بہت اچھا چل رہا ہوتا ہے, سارا کچھ مل کے مینیج کر رہے ہوتے ہیں, اور یہ بیک اینڈ پہ بات ہوتی ہے, لوگ پارٹ ٹائم بھی بہت کام کرتے ہیں, ان کی محنت ہوتی ہے جو ان کے پاس اتنا سب کچھ ہوتا ہے. تو آپ کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکتے ہو کہ اس کے پاس ہے تو وہ مجھے حاصل کر لینا چاہیے. آئی تھنک کہ آپ اتنی محنت کرو کہ آپ کے پاس بھی آ جائے گا. تو وہ ضد نہیں بنانی چاہیے, کیونکہ اس ضد میں آپ کے پاس جو ہوتا ہے, آپ اس خوشی کو بھی خوشی لے کر نہیں انجوائے کر پاتے. تو مومنٹ کے اندر رہو, ایک جھگی میں بھی رہ رہے ہو نا یار,
تو وہ جھگی میں تم آئے کیسے ہو, کیسے رہ رہے ہو, وہ بھی ایک مومنٹ ہی ہے, انجوائے کرو, ٹھیک ہے. اور ہمارے لیے سب سے بہترین مثال ہے ایز بینگ مسلم اگر دیکھا جائے تو فلسطین کی, ٹھیک ہے. ان کے اوپر اتنے پرابلمز آئے ہیں, ان کے گھر, وہ کیسی زندگی گزار رہے تھے اور یک دم سے وہ کیسے ان پہ ڈاؤن فال آ گیا, ٹھیک ہے. امتحان ہے, ہوتا ہے زندگی میں, آپ کو ملتا ہے, لیکن انہوں نے وہ پاس کر لیا الحمد للہ, ماشاء اللہ, سب کچھ صاف ہو گیا, اچھا ہو گیا. تو ایسے ہی جس طرح وہ چیز تھی جو کہ دنیا کو لگتا تھا کبھی ختم نہیں ہونے والی ہے, وہ وار بھی ختم ہو گئی ہے. تو یہ تو زندگی کے آپس کی آپ نے خود جنگیں بنائی, چلتے رہتے ہیں, آپ ان کو تھوڑا سا نیویگیٹ کریں, خوش رہو, کچھ بھی ہے نا ایسے خوش رہو. آپ نا صرف اتنا کر لو نا, مطلب دن میں صبح اٹھ رہے ہو, آپ کو کسی بات پہ غصہ ہے, خود کو جا کے ایک بار چہرے میں دیکھو, شیشے میں دیکھو اپنا چہرہ, میں بس آنکھیں ہیں, ناک ہے, ایک اسمائل ہے, اسے خود کو دیکھو گے تمہیں خوشی محسوس ہوگی. اللہ نے اتنا کچھ دیا ہے, فرض کرو اللہ یہ سب نہ دیتا پھر تو بس اپنی بلیسنگز کو کاؤنٹ کرو, جو ہے اس کی طرف فوکس کرو, جو نہیں ہے اس کو تھوڑا سا سائڈ کرو. پرابلم بھی آ جاتا ہے نا زندگی میں, خوش رہو, خوش رہنے, لوگوں پہ اس کا اثر نہ ڈالو, کسی کو پتہ نہ لگے. تو سامیہ کیا سوچتی ہے جب وہ لو ہوتی ہے؟ اچھا, میں سوچتی نہیں, اس لیے میں خوش رہتی ہوں. بہترین سیکھ, میں بالکل نہیں سوچتی, آسانی سے آپ نے ڈیکوڈ کر دی ہے. میں بالکل نہیں سوچتی, I don't overthink about anything. میں بول رہی ہوں نا ابھی, تو میں بس بول رہی ہوں, ٹھیک ہے. مجھے نہیں پتا اس کے بعد میں نے کدھر جانا ہے, کیا کرنا ہے. مجھے ایک دم سے کہیں سے کو میں چلی جاؤں گی, میں نے گھر جانا ہے, مجھے نیند آ رہی ہے, میں سو جاؤں گی. میں گاڑی چلا رہی ہوں, میں موٹر وے پہ 10 سیکنڈ کے لیے سو گئی تھی خود چلاتے ہوئے. تو آپ اپنے آپ کو اتنا خوش رکھو کہ لوگ آپ کو دیکھ کر خوش ہو جائیں. آپ کی پرسنالٹی ایسی ہونی چاہیے کہ آپ کو دیکھیں, ارے یار یہ کتنی خوش ہے یار اپنی زندگی میں, ایسی زندگی ہونی چاہیے. رائٹ, بس خوش رہو. I get what you're saying. اچھا, اس میں سامیہ پرسنل لیول پہ ایک کانفلکٹ جنریٹ ہوتا ہے پیرنٹس کے ساتھ, وہی دیسی پلس جو آج کل ذرا تھوڑا کنونشنل اور ماڈرن کا ذرا سینیریو چل رہا ہے. اس کے اندر یہ کہ آپ یہ ماشاء اللہ یو ہیو چوز یور اون کیریئر, یو ورکنگ آن اٹ, یو ڈوئنگ گریٹ ورک. اب وہ گروتھ آپ کے لیے سم ٹائمس تھوڑا سا اور بھی بہت سی چیزیں ساتھ لے کے آتی ہے. جیسے اٹ کوڈ بی کہ مے بی سامیہ آپ رشتہ کرنے لگی ہے اور جسٹ سیئنگ, ٹھیک ہے, یہاں گھر والے کہہ رہے ہیں کہ یار اس کی پہلے شادی کرا دو, پھر جو مرضی کر دی نہیں. اور جو رشتے والے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یار یہ کریئر ایکٹنگ کا چھوڑ دینا, پرفیکٹ لڑکی ہے. یا وہ جو ایک ہے نا تھوڑا سا وہ لاسٹ ون از سو ٹرو, ہاں, تو وہ یہ چیز کہ یہ نہ کرو اور اس کے بعد یہ ٹھیک ہے. اور وہ اسپیسیفکلی نوئنگ کہ آپ ایک فیلڈ میں ہیں وچ از ناٹ ریئلی وائڈلی ایکسیپٹیڈ. ایز اے تالیاں تو سب بجاتے ہیں, پر اسی انڈیپینڈنٹ ماڈرن اور ایک اچھی ہیپی سیلف فلفلڈ عورت سے شادی کرنی پڑے تو انسیکیورٹی آ جاتی ہے. تو اس کو کیسے دیکھتی ہیں آپ؟ اچھا, میرا یہ ماننا ہے کہ زندگی بہت تھوڑی سی ہے, ٹھیک ہے. اپنا وقت بالکل بھی ضائع نہیں کرنا چاہیے, ٹھیک ہے, طرح طرح کے آپشنس کو ٹرائی کر کے. واٹس مینٹ فار یو وہ آپ کو مل جائے گا. آن دی ادر سائڈ ہر کسی کی فیملی بھی ایسی نہیں ہوتی. میری فیملی بہت اچھی ہے اس لحاظ سے کہ دے ڈڈنٹ فورس می ٹو گیٹ میری. وہ اسٹارٹنگ میں بہت کیا تھا, لیکن پتہ لگ گیا کہ یہ نہیں سدھرنے والی, اتنے دال نہیں گلنی. تو آئی تھنک کہ آپ کے اندر اتنی کریج ہونی چاہیے کہ آپ اپنے حق کے لیے اپنے والدین کے آگے بول سکو کہ جی میں نے یہ کرنا ہے اور مجھے یہ پلیز کرنے دیں. اور اگر آپ کے اندر یہ کریج نہیں ہے, ٹھیک ہے, چلو آپ ان کی مان لیتے ہو یا آپ بہت فرما بردار بچے ہو, آپ نے شادی کر لی, کچھ بھی کر لیا, تو آپ اپنے لیے پارٹنر کوئی ایسا دیکھو جو آپ کی جو خواہشیں ہیں نا وہ شادی کے بعد آپ کی پوری کر دیں. کیونکہ زندگی بہت چھوٹی ہے. آپ ایک 90s میں پہنچ گئے اور آپ ایسے لیٹے ہوئے آپ سوچ رہے ہو ہائے کاش یہ کر لیا ہوتا. وہ کاش نہیں رہنا چاہیے, وہ کاش نہیں چھوٹنا چاہیے. آپ یہاں بیٹھے ہو, یہ لوگ ٹرپس پلان کرتے ہیں کینسل کرنے, آپ بیٹھے ہو, آپ کو کہیں جانا ہے, اٹھو جاؤ یار, دوبارہ موقع نہیں ملے گا. تو اٹ از واٹ اٹ از. بس آپ نے کہا ٹھیک ہے, آپ نے اپنا چوز کر لیا, لائف چوز کر لی. آج کل جینزیز تھوڑا سا شادیوں میں ویسے انٹرسٹیڈ ہیں بھی نہیں, ان کو کہیں نہ کہیں پہلے کریئر تھوڑا سا بنانا ہے. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. اچھا, ہاں, ویسے ہاں سم ہاؤ اس کو تھوڑا سا کوریلیٹ کرتے ہیں کہ جو لوگ تھوڑا سا کریئر یا اپنی انڈیپینڈنس تھوڑی سی حاصل کرتے ہیں وہ تھوڑا سا ڈیلے کی طرف جا رہے ہیں کہ چلیں ایسا تھوڑا کریئر بنا لیتے ہیں. اچھا, پھر کریئر بنانے کی ڈیفینیشن سبجیکٹیو ہے. 30,000 لاکھ 2 لاکھ 1 ملین 2 ملین وہ کرنے کے بعد وہ پھر رکتی نہیں ہے. اور اس ٹائم تک ہماری اتنی ایک اسٹرانگ اور نان فلیکسیبلٹی جنریٹ ہو جاتی ہے, ہماری ریجڈ ہو جاتے ہیں تھوڑے کہ یار ہوں یہ چاہیے تو یہی چاہیے.
اس تو کٹ آیا نا تو میں کوئی نہیں برداشت کرنا. تو وہ جو پھر مسئلے آتے ہیں تھوڑا سا نا وہ پکی ہو جاتا ہے انسان. تو اس کو کیسے دیکھتی ہیں؟ اچھا میرا یہ ماننا ہے کہ اگر آپ کے اندر یہ ہے نا اس چیز کی اللہ نے آپ کو طاقت دیا ہے کہ آپ کہتے ہو کہ ایک کے بعد ایک چیز آپ نے سمجھو A گریڈ لے لیا, آپ کہتے ہو A+ گریڈ لینا ہے میں نے, ٹھیک ہے, تو آئی تھنک کہ پھر آپ بہت لکی انسان ہو. کیونکہ جب آپ کے اندر کچھ پانے کی کریج نہیں ہوگی, آپ کے اندر وہ ضد نہیں ہوگی, وہ ایک چیز نہیں ہوگی نا, ضد بھی نہیں کہتے اس چیز کو, میں کہوں گی کہ وہ ایک آپ کے اندر بات نہیں ہوگی کہ یار مجھے یہ کرنا ہے, تو پھر آپ لائف میں کچھ بھی نہیں اپنی لائف میں ایک ایم رکھو. رائٹ. دیکھو ولے مت کچھ کرو. دیکھو ایک بندہ ہے وہ مطلب 24/7 کام کر رہا ہے, ٹھیک ہے, اس کا کوئی ایم نہیں ہے, اس کو بس مہینے کتنے کمانے ہیں گھر میں لا کے دینے, کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ کا ایم ہونا چاہیے. اس بار آپ نے جی سوک لے لی, اگلی بار جی میں مرسیڈیز لوں گا, ٹھیک ہے, ایم رکھ لو. ہاں مطلب پھر تم کام کرو گے نا, ہو گیا, ہیپی ہوں, بٹ ہو گیا, گو فار مور. آئی تھنک ہونا چاہیے, اور یہ بہت اچھی بات ہے. رائٹ 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 رائٹ. کبھی ایسا کچھ ہوا کہ یہ ارینج میرج رشتہ کلچر کسی آنٹی کے واسطے پڑی ہوں, یا واقعی چائے پکڑ کے لے کے سرو کرنا پڑا ہو, ویری انفارچونیٹلی, کبھی ایسا ہو؟ میری ماما کی دوست تھی اور وہ میرے پیچھے پڑ گئی تھی. یہ میرے سوشل میڈیا پہ آنے سے پہلے کی بات ہے. اچھا. اور میری منگنی بھی ہو گئی تھی, میں بہت فرما بردار بچی تھی, میں نے ہاں بھی کر دی تھی کیونکہ مجھے کچھ بننا نہیں تھا. دور دور تک ہمارے یہاں بہت سختی تھی, تو دور دور تک میرا سوشل میڈیا کا کوئی پلان نہیں تھا. بٹ وہ جیسے ہی ہماری بات پکی ہوئی تو ان کے بیٹے نے مجھے ڈسرسپیکٹ کیا تھا ایک جگہ پہ آفٹر منگنی. تو وہ جب میرے ساتھ چیز ہوئی تو میں نے اپنی فیملی سے بات کی, تو میری فیملی نے مجھے بہت اچھا سا ایک جواب دیا کہ یار یہ تو سب جگہوں پہ ہوتا ہے, کن میاں بیوی میں چیزیں. میں یہ نہیں چاہ رہی تھی کہ میں رشتہ ختم کر دوں, میں یہ چاہ رہی تھی کہ یار اس کی تھوڑی بہت بےزتی ہے, اس کو پتہ چلے میری ایک ویلیو ہے, آئی ہیو سم اسٹینڈرڈز. لیکن وہ ایک دم سے مجھے ہی جب سب سمجھانے لگ پڑے نا, ایون تو اس کی امی جو کہ مجھ سے بڑا پیار کرتی تھی وہ بھی, میں نے کہا بس ہوں تو سی پھر انتے چلو کال آف ہو گیا, کم ختم. ہاں تو یہ ہوا. رائٹ. اچھا اس سارے فیز میں اس ٹائم پہ کلچر پریشر بھی ہوتا ہے, نبھاؤ, اور اسپیسیفکلی ان لوگوں سے جو ہمارے لائف میں سب سے قریب ہیں, جیسے پیرنٹس, وہ بھی آپ کو سمجھا رہے ہوتے ہیں, لڑکی کو ہی سمجھا رہے ہوتے ہیں زیادہ تر کہ کوئی بات نہیں بیٹا, چھوٹا موٹا یہ کون سی بات ہے جس پہ, پر وہ چھوٹی چھوٹی باتیں ایکچوئل میں اگنور نہیں کرنی ہوتی, وہ کہیں نہ کہیں ڈیزاسٹر بعد میں ہو جاتا ہے, وچ یو ٹک اسٹینڈ فار, اینڈ آئی ایم سو گلیڈ دیٹ یو ڈیڈ, آف کورس, اینڈ آئی ایم شیور یو آر اسٹل یو آر لائک ان نو ریگریٹس. مجھے ان لڑکیوں میں سے نہیں بننا تھا جو وقتی طور پر صرف اور صرف گھر والوں کی خوشی کے لیے ہاں کر دیں, اور پھر بعد میں ایک ایسے شخص کے ساتھ زندگی گزاریں جس کے ساتھ وہ دل سے اٹیچ ہی نہیں ہے. پھر تو آپ ایک, میں کہتی ہوں, نامحرم کے ساتھ زندگی گزار رہے ہو, آپ ایک بندے کو دل سے نکاح میں قبول ہی نہیں کر رہے ہو, پھر وہ کس چیز کا نکاح ہے جب آپ کے دل نہیں ملتے ہیں. بیوٹیفل. رائٹ. شادی تو دل کی ہے, شادی تو دل کی ہے, خاندانوں کی تو اپنی جگہ, شادی دل کی ہے. وہ لیلا مجنو کو انہوں نے جدا کر دیا تو لیلا کی شادی ہوئی, شادی نہیں ہوئی تھی, وہ ظلم ہوا تھا. ایسے کوئی شادیاں نہیں ہوتی ہیں جب تک دل سے آپ راضی نہیں ہو, یہ تو ہے ہی نہیں. تو ڈسکلیمر یہ ہے اس ویڈیو کے اندر کہ اگر آپ کے پیرنٹس ورک کر رہے ہیں اور آپ ان کی مرضی اور خوشی کے لیے, اللہ ان کو لمبی زندگی دے, سب بہت پیارے ہیں, بٹ ساری زندگی انہوں نے نہیں رہنا. تو اگر آپ اپنی غلطی اپنے ہاتھ سے چوز کر لیں گے نا, تو وہ پھر بھی کم ریگریٹفل ہے ریدر دین کہ آپ کے پیرنٹس آپ کی اپنی لائف کا, اگر خاص کر اپنے کریئر کا اور آپ کی شادی کا, یہ جو دو فیصلے ہیں نا, یہ آپ کسی کو بھی مت دو. آپ خود کرو گے نا, آپ کو ریگریٹ بھی نہیں ہوگا. بھائی میں نے خود ہی کیا تھا, تو آپ کو ایک خوشی ہوتی ہے کہ اچھا یہ میں نے اپنے ایکس کو خود چوز کیا تھا, تو مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ میں نے خود چوز کیا. ہاں ایٹ لیسٹ بندہ اپنی مے بی غلطیاں یا مے بی غلطیوں سے سیکھتا ہے, اور بندہ اون کرتا ہے. آپ بہت کچھ, آپ کو بہت اچھا لائف کا ایکسپیرینس مل جاتا ہے, اور جتنا آپ لوگوں میں جاتے ہو, اٹھتے بیٹھتے ہو, آپ کو اتنا پتہ چلتا ہے کہ سوسائٹی میں کس کس طرح کے کس کس رنگ کے لوگ ہیں, اور آپ کو آنا چاہیے لوگوں سے بات کرنا. ٹو ڈفرنٹ اسٹوریز, رائٹ؟ یا انگیجمنٹ, یا نہیں, یہ دونوں الگ اسٹوریز ہیں. کیا سیکھا ایکس ریلیشن شپ سے جو لوگوں کو ایز این ایڈوائز بھی وچ یو وڈ وانٹ ٹو گیو؟ نیور ایور ٹرسٹ اینی بڈی. اوکے, لولی. عورتیں, لڑکیاں آج کل بہت جلدی اعتبار کر لیتی ہیں مردوں پہ. اف یو آر ان اے ریلیشن شپ وتھ سم ون, ٹھیک ہے, اٹ ڈزنٹ مین کہ آپ اس بندے کو مطلب آپ اس بندے کو اس طرح سے ٹریٹ کرو کہ جیسے وہ کوئی آپ کا مجازی خدا بن گیا. آپ ایک گرل فرینڈ کی اسٹیج پہ, کیونکہ آج کل ابھی فیکٹر ہے تو ہے جو اس کی چل رہا ہے زمانے میں. میں یہاں پہ بولوں نا, نو آئی جسٹ ہیٹ دس کلچر, بوائے فرینڈ گرل فرینڈ چل رہا ہے, سب ہیں ایک دوسرے کے, مانتا کوئی نہیں, الگ بات ہے, ٹھیک ہے.
اگر آپ ایک اس طرح کی ریلیشن شپ میں آپ ایک گرل فرینڈ ہو کسی کی, تو آپ وائفی ڈیوٹیز مت کرو. آپ اس کو ویسے ٹریٹ مت, آپ اس کی ماں مت بنو. اس کی ماں نے اس کو جو سکھانا تھا اس نے سکھا دیا, آپ نہیں سکھا سکتے ہو. وہ بیچاری بری عورت خود نہیں سکھا سکتی, آپ کیا سکھاؤ گے؟ ٹھیک ہے. اچھا, واقعی مدرس کا رول پلے کرنے لگ جاتی ہیں, وہی بات کرنے لگ جاتی ہیں, گرومنگ اور یہ سب. یا آئی کین فکس ہم, آئی کین, اس چکر میں وہ خود کہیں کی بھی فکس ہونے کی لائق نہیں رہتی. اور ان کو فکس کرنے کے لیے کوئی تو ہوتا بھی نہیں ہے, ہوتا بھی نہیں, کہنا بھی نہیں چاہتا کہ آئی وانٹ ٹو فکس. اور اگر اف یو آر ڈیٹنگ اے ینگ بوائے, ٹھیک ہے, جو کہ آپ کا ایج فیلو ہے, اور اس کو زیادہ تر تو ینگ بوائز ایسے ہی ہوتے ہیں, بہت کم میں نے میچور دیکھے ہیں, ٹو بی ویری آنیسٹ. ینگ ایز ان لائک ایج, ینگ لائک 20 to 22. 22, ہاں, ینگ, ٹھیک ہے. 22 کے بعد پھر تھوڑا بہت وہ کہتے ہیں یار اب کچھ کرنا ہے, کچھ بننا ہے. وہ بنتے بنتے کوئی 25-26 کے بعد سیریس ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ لڑکے ہوتے ہیں شروع سے لاپرواہ, ٹھیک ہے, لیکن اگر آرام سے کہتی ہے ہوتے ہیں. آپ نے کبھی دیکھا ہوگا بہنیں چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں نا, تو وہ کیسے بھائیوں کو یار یہ ایسے نہیں ایسے کھاؤ, بالکل, تو وہ شروع سے ان کے اندر یہ فیکٹر ہوتا ہے. تو اگر آپ کسی ینگ لڑکے کو ڈیٹ کر رہے ہو تو پھر آپ اس کو فکس نہیں کر سکتے ہو. وہ جوان ہو چکا ہے, اس نے جو کرنا ہے اس نے وہ سیکھ لی ہے, ٹھیک ہے. بس اس کو دیکھو بن رہی ہے نہیں بن رہی ہے, چھوڑ دو. آئی تھنک اپنے لیے آپ ہمیشہ میچور انسان چوز کرو. یہ نہیں میں کہتی کہ عمر میں یہ ہو وہ ہو. میچور مینس کہ وہ اگر چھوٹا بھی ہے لیکن وہ میچور ہونا چاہیے, اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کو ٹریٹ کیسے کرنا. میچورٹی ایج سے بالکل نہیں ہے, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم میچورٹی میں کیا ضروری ہے کسی لڑکے میں, ایٹ لیسٹ سامیہ دیکھتی ہے بفور ڈیٹنگ اور مے بی بفور گیٹنگ میرڈ, یا دیکھے گی یا دیکھ چکی ہے, ٹھیک ہے. میں اگین ایک چیز بولتی ہوں, وہ ہے رسپیکٹ. میرے لیے بہت میٹر کرتا ہے کہ ایک مرد مجھے کتنی عزت دیتا ہے, وہ مجھے اپنی فیملی میں کیسے ٹریٹ کرتا ہے, مجھ سے معاشرے میں کیسی بات کرتا ہے. اور سب سے جو اچھی چیز ہے وہ یہ ہے, جو ضروری چیز ہے وہ یہ کہ وہ آپ کو غصے میں کیسے ٹریٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے, اگر وہ غصے میں آپ کو ابیوزو ہو رہا ہے آپ سے, یا کوئی بھی اس طرح کی بات ہے, تو پھر, اور جو سب سے مین چیز ہے نا کسی مرد کو اگر جج کرنا ہے, تو آپ اس کا بیہیویئر اس کی والدہ اور اس کی بہن کے ساتھ دیکھ لو. اگر وہ گھر میں چیختا چلاتا ہے نا, فار شیور وہ آپ پہ بھی چیخے گا. اگر وہ گھر میں ایسا ہے کہ کوئی بات ہو گئی ہے, یا اماں نے کر دیا یا بہن نے کر دیا, اس نے تمیز سے بول دیا جی میں نے نہیں کیا یا یہ ایسے نہیں ہے, تو پھر وہ آپ کو بھی ایسے ہی ٹریٹ کرے گا, کیونکہ تمیز سے بات ہو سکتی ہے اگر آپ کرنا چاہو. اور یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے کہیں نہ کہیں پتہ لگ جاتا ہے. پر وہ لگ رہا ہوتا ہے نا لڑکیوں, ہم تو ایکسیپشن ہے, ہمیں تو دیکھتا ہی کسی اور اینگل سے, کچھ بھی ایسا جب وہ مجھے دیکھتا ہے تو سارا کچھ بلا ہو جاتا ہے. باجی جس ماں نے اس کو 9 مہینے پیٹ میں رکھا ہے, جس بہن نے اس کے اتنے مطلب بہنیں آپ کو بہت طرح سے پالتی ہیں, ٹھیک ہے, بہت نخرے اٹھاتی ہیں, بہت نخرے اٹھائے, جس بہن نے آپ کے اتنے نخرے اٹھائے ہیں, ٹھیک ہے, وہ اس بہن اور اس ماں کو ویسے ٹریٹ نہیں کر رہا ہو, تمہیں وہ پرنسس ٹریٹمنٹ دے گا, بالکل بھی نہیں. وہ اب ویسا بن چکا ہے, وہ سوسائٹی میں آ گیا ہے, ٹھیک ہے, اس کو کوئی اس جیسی ہی ملے تو اس کو وہ ٹھیک کر سکتی ہے, تم میں نہیں کر سکتی ہو, کیونکہ تم ایک ایسے معاشرے میں پلی بڑی ہو جدھر ایک سکون تھا. اور اسی طرح سے میں مردوں کے لیے بھی کہوں گی, دیکھو میں صرف یہ نہیں کہتی کہ عورت اپنے لیے ایک اچھے اسٹینڈرڈز والا لڑکا دیکھے, وہ نہیں, مردوں کو بھی چاہیے کہ وہ سوچ سمجھ کے فیصلے کریں. بعض اوقات وہ ایسے فیصلے کر دیتے ہیں کہ بعد میں ان کے گلے پڑ جاتے ہیں, ہائے کاش سوچ لیتا, کاش امی کی بات مان لیتا, ٹھیک ہے. اب مردوں کے اینگل سے تھوڑا سا ایڈوائز کریں اب کہ کیا کریں, بنتی وہ ہے کیا نہ کریں. مردوں کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتا, تو کرنی چاہیے. تو ان کو بھی میں یہی مشورہ دوں گی کہ آپ کسی گھر سے شادی کر رہے ہو نا, ٹھیک ہے, کسی کی بیٹی لے کر آ رہے ہو, تو آپ یہ دیکھو کہ وہ جو لڑکی ہے نا, اس کا باپ, اس کی ماں, ان کا آپس میں کیسا رشتہ ہے. اگر وہ عورت کسی ایسے گھر میں پلی بڑھی ہے نا کہ جہاں پہ بہت لڑائیاں تھیں, بہت جھگڑے تھے, آپ اس کی ماں کو سب سے پہلے دیکھو, ٹھیک ہے. آپ اس کو یہ دیکھو کہ وہ اپنے پیرنٹس کو کیسے ٹریٹ کرتی ہے. آج کل لڑکیاں اپنے والدین کے ساتھ بھی بدتمیزی کر رہی ہیں, ٹھیک ہے. تو اگر کوئی لڑکی اس طرح کی ہے تو پھر وہ کبھی تمہارے گھر والوں کو وہ عزت نہیں دے گی, ٹھیک ہے. تم اس سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے ہو, ٹھیک ہے. عزت مینس دیکھو بہت بڑے بڑے گھروں میں باتیں ہوتی ہیں, آپ کے اپنے والدین کے ساتھ بھی ہوتی ہیں. آپ ان رسپیکٹ نہیں لوز کرنی چاہیے بائی اینی چانس. آپ کو کوئی چیز ان کی بری لگی, آپ انہیں بتا دو. وہ ایک سرٹن ایج پہ ہیں کہ وہ نہیں سمجھ رہے ہیں آپ کی بات, ٹھیک ہے. آپ چھوڑ دو, آپ بحث مت کرو, کیونکہ آپ نے اس گھر میں رہنا ہے, آپ نے اس گھر کو لے کر چلنا ہے. آپ ایک ینگ ہو, آپ کو بچہ بننے کی کیا ضرورت ہے. سو سامیہ, لاسٹ کوشچن ہے کہ آپ کو پتہ ہے ڈیسپریشن بہت زیادہ ہے سوسائٹی میں. اب اتنا کہیں نہ کہیں ڈھکے چکے طریقے سے سب کام ہو رہے ہوتے ہیں ادھر ادھر,
لوگ بڑا انوالوڈ ہیں ریلیشن شپس ہیں. پیرنٹس کو لگتا ہے کہ شاید ہماری بچی ہمارا بچہ تو بہت زیادہ شریف ہیں, اور وہ ڈیسپریٹ طریقے سے ہوتے ہیں, ڈھکے چھپے طریقے سے, تو برا آؤٹ کم نکلتا ہے. جیسے ٹینڈر بمبل, یہ ڈیٹنگ, ہک اپس, یہ سب کچھ بہت زیادہ ایکسپوز کلچر ہے. اس سے ایک تو کیا آؤٹ کمز آ رہے ہیں, دوسرا یہ کہ اس سے ایسوسیٹیڈ جو سیکشل ایجوکیشن ہے وہ کتنی امپورٹنٹ ہے, اس کی کتنی ڈائی ہارڈ نیڈ ہے, تاکہ لوگ ذرا اس کو تھوڑا نیچرلی اس چیز کو لے کے چلیں, rather than just being frustrated, اور اس چکر کے اندر they ruin their relationships and they don't really be satisfied in their own marriage institution. Yeah, it's so true. اگر میں یہاں پہ بولوں کہ not only like the knowledge about مطلب there is a word called like اچھا میرے پاس اس کا جواب نہیں. It's okay if you want to just randomly say anything. ہاں, تو میں اس پہ بس یہ بولوں گی کہ دیکھو بہت ضروری ہے کہ آپ نے اچھا آج کل یہ چیز ہو رہی ہے کہ لڑکوں کو نا کسی بھی چیز کا نالج نہیں ہوتا, لڑکیوں کو بھی نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. ہمارے یہاں کیا کر رہے ہیں کہ بچے بڑے ہو رہے ہیں, ان کو اسکول کالج میں بھیج رہے ہیں, ان کو بس کتابیں رٹوا رہے ہیں, بتا رہے ہیں, ٹھیک ہے, کوئی ان کی وہ پرسنل گروتھ پہ ان کی کوئی سیلف کیئر پہ بھی ان کی کوئی وہ نہیں ہو رہی ہے کہ آپ جی ایسے چلو تو یہ کرو تو وہ کرو, کسی 13 سال کی 12 سال کی بچی کو کسی کو پیریڈز ہو گئے ہیں تو اس کی کلاس میں لڑکے اس بات پہ ہنس رہے ہوں گے, ان کو نہیں ان کی والدین نے سکھایا ہوا کہ جی یہ کیا, اس بچی کو خود نہیں پتا ہوگا ٹو بی ویری آنیسٹ کہ میرے ساتھ یہ کیا ہو گیا, ٹھیک ہے. تو آئی تھنک کہ ہمارے کلچر میں یہ چیز ہونی چاہیے, کیونکہ اب سوشل میڈیا بہت زیادہ وہ ایک ٹرینڈ بن گیا, چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھ میں موبائل ہے, تو اٹس وے مور بیٹر کہ بچے ان موبائلس کے تھرو غلط چیزیں سیکھیں. اس سے بہتر ہے کہ آپ ان کو اپنی زبان میں بٹھاؤ اور سکھاؤ. اسکولز میں بھی انفیکٹ یہ ایجوکیشن پرووائڈ کرنی چاہیے کہ ہاں یہ چیز ایسے ہے, تو آپ کی کل کو شادی ہونی ہے تو وہ یہ چیزیں ایسی چلنی ہیں. اور جو سب سے مین کانسیپٹ ہے وہ ہے لڑکا لڑکی. ہمارے ہاں ٹیچرز نا ایسے یہ لڑکا لڑکی کا انہوں نے وہ بنایا ہوا ہے نا, وہ کلاس میں بٹھانا بھی ہوتا ہے. لڑکیوں کو کیا بول دیتی ہیں وہ لڑکیوں کو, اب بھی کسی کی آواز آئی میں اٹھا کے ادھر وائس سیکشن میں بٹھا دوں گی آپ. یہ سزا کے طور پہ, یہ آپ سزا کے طور پر اس کو آپ اس کو کیا بتانا چاہ رہے ہو کہ لڑکے کوئی دیو ہے. ایکچوئلی میرے ساتھ ہوا. اچھا میرے ساتھ بھی ہوا. اچھا لائک آئی ڈونٹ مائنڈ, سب کے ساتھ ہوا. آئی ڈونٹ مائنڈ, پلیز گو. میں تو رو رہی تھی بیٹھ کے, ادھر میرے حمزہ تھا, ادھر علی تھا, اور میں بیٹھ کے رو رہی ہوں کہ مجھے کیوں بٹھا دیے ادھر. تو اب وہ چیز کیوں ہوئی ہے, کیونکہ میرے ذہن میں یہ چیز ڈال دی ہے, یا ہمارے ذہنوں میں یہ چیزیں ڈال دی ہیں کہ لڑکا لڑکی آر ٹو ڈفرنٹ. ایسا کچھ بھی نہیں ہے, پتہ نہیں کوئی پتہ نہیں کون سی دیو کی مخلوق ہیں. ہاں نہیں, ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ کی شروع سے ہی وہ بانڈنگ ہو, آپ شروع سے لڑکوں پہ اٹھ رہے بیٹھ رہے ہو, لڑکیاں ایک دوسرے, آپ لوگ کھیل رہے ہو کود رہے ہو, تو آپ کے اندر وہ ہراسمنٹ والے سینز اور وہ چیزیں بھی پھر نہیں پیدا ہوتی ہیں جب آپ ینگر ایج میں جاتے ہو. اور ڈیٹنگ کلچر کے حوالے سے ان دی اینڈ کی جو بھی چل رہا ہے سارا سینیریو, ڈو یو وانٹ ٹو سے سم تھنگ اباؤٹ؟ آئی جسٹ وانٹ ٹو سے کہ پلیز مت کرو, کچھ بھی نہیں پڑھا ان چیزوں میں, ٹھیک ہے. سارا کچھ لوگ کہتے ہیں انہیں چیزوں میں پڑھا ہو, کچھ بھی نہیں پڑھا ہوا ان چیزوں میں. اف یو لائک سم ون, ٹھیک ہے, جسٹ گو گیٹ نکاح, دیٹس اٹ, ٹھیک ہے. اگر ابھی نکاح نہیں کرنا تو اس رشتے کو حرام مت کرو. آپ کا اینڈ اپ پھر وہی ہوگا جو باقی سب کا آج کل ہو رہا ہے. اور سب سے جو مین چیز ہے, کیونکہ لڑکے کا کچھ نہیں جاتا, یہ سوسائٹی ایسی, کچھ بھی کر لو, اٹس اے میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی. اٹ از, یہ مان لیتے ہیں, جتنی جلدی بندہ مان لے اس چیز کو کہ اٹس اے میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی, تو اتنا آسانی اٹ از. تو اس میں یہ ہے کہ آپ کسی پہ ٹرسٹ مت کرو, کسی پہ بھی ٹرسٹ مت کرو. میں لڑکیوں کو صرف ایک ہی چیز کہنا چاہوں گی کہ ان اے ریلیشن شپ, ٹھیک ہے, کسی پہ بھی ٹرسٹ مت کرو. ہاں ٹھیک ہے, پھر یہ تو 10 سال بیچاری شادی بھی سارا دن سوچتی رہیں گی, پتہ نہیں, تو خیر کبھی کریں, مطلب بٹ یہ کہ تھوڑا سا چوکس بھی رہیں, ظاہر ہے. نہیں آپ ٹرسٹ مت کرو, کیا مطلب ہے, ٹرسٹ کرو ہی مت, تھوڑا سا بھی ٹرسٹ مت کرو. ایک بندہ آپ کو نکاح کے پیپرس کے اوپر جب تک سائن کر کے نہیں دے رہا اور وہ مرد ہے, ٹھیک ہے, آپ اس پہ اعتبار نہیں کر سکتے. نکاح کے بعد بھی ویسے بھی فوکسڈ, آپ اگر ڈاؤٹ کرنا ہی ہے تو نکاح کے بعد بھی کرو, نکاح کے پیپر سے بھی کہاں ہے, جس نے کرنا ہے جو کرنا ہے, جسے کرنا ہے وہ کرنا ہے. لیکن جب وہ ایک مرد کی عزت بن جاتی ہے نا, وہ اس کو پراپر پورے طریقے سے آن کرتا ہے, تو وہ اس کی اتنی عزت رکھتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ وہ کیسز نہیں کرتا جو ہمارے پاکستان میں پھیل چکے ہیں, ٹھیک ہے. ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے, ریلیشن شپ ہو رہے ہیں, ڈیٹنگ چل رہی ہے, 1-2 سال چل رہی ہے, آپ اس میں ہر گندا برا کام کر رہے ہو اور آپ اس کام کو ریکارڈ کر رہے ہو, ٹھیک ہے. پھر آپ اس کام کو ریکارڈ کر رہے ہو, اور پھر اس کے بعد ہو کیا رہا ہے کہ
میل کرتا ہے یا لڑکی کی دوستیں کر دیتی ہیں یا ادھر ادھر سے کوئی بھی کر دیتا ہے, تو وہ چیز آپ کی وائرل چلی جاتی ہے اور اس کے بعد لیک کر دیتے ہیں. جب آپ کی لڑائی ہوتی ہے اس کو لیک کر دیتے ہیں. اچھا بیڈ کلچر. ہوتا کیا ہے, کس کا برا جاتا ہے؟ عورت کا. نہ سوسائٹی کا کچھ جاتا ہے نہ اس مرد کا کچھ جاتا ہے. بالکل مر جاتی ہے تو پیچھے عورت مر جاتی ہے. بالکل صحیح بات ہے. تو عورتوں کو میں یہ کہوں گی کہ تم لوگ تھوڑی بچ کے رہو. ڈیفینیٹلی. All right, thank you so much, Hamia. It was such a lovely conversation. بڑا ہی مزہ آیا. And you look like Hania Amir, or maybe Hania Amir looks like you. Oh, so sweet of you. ہاں, مجھے یہ compliment ہمیشہ ملتا ہے, لیکن مجھے بہت پیاری لگتی ہے, بہت زیادہ. So she looks like you. She looks. All right جی, thank you. میں نے زیادہ بوسٹ کر دیا. انشاءاللہ پھر ملاقات رہے گی. اللہ حافظ. اوکے گائز, تو رشتہ پکا. بائے. اگر گھر زیادہ نہ ہو تو رشتہ کچا پکا.